زندگی یہ جیتی جاگتی ہے، باہر دیکھیں لوگوں کو۔ خدا را اپنا مصلح سے رشتہ مضبوط کریں۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مصلح سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں۔ سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی، ہر موقع پر نماز۔ یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے صفیں سیدھی کرائی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے۔ یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت؟ ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے؟ محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی۔ خدا را واپس آؤ، اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو۔ شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا؟ کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو، راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی۔ عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت تو نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ دل نہ لگے، پڑھنی پھر بھی ہے، دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے۔ اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے۔ اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی، قریب۔ یہ دیکھیں نا، میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر۔ حضور نہ ذہن کے قریب کر کے بات کرتے ہیں، انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی۔ سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھئی اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ ایک تو نہر ہو، نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو، پانی کی دقت کوئی نہیں، اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے، 5 وقت نہانے کا عادی ہو۔ دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے، 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل ہے۔ فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی۔ اب یہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے، سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے، فوراً حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی۔ تو حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا، اس کے ذمہ گناہ بھی۔ بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں۔ اور جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے، اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو، گپیں کرا لو بڑی دیر، مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو، جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو آنکھوں کی۔ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو۔ ساڈے خیر نال میلاد دا جلسہ بھی نا
ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਦਾਰਤ ਮਾਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਸੀਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ को दाढ़ी टोपी लेके आ जाए, सदारत मालदार नहीं करनी। और जिसको 35 साल हो गया ना, फजर की अजान पढ़ता है और मस्जिद खोलता है और सफाई करता है और तहज्जुद भी पढ़ता है, उसे बिठाओ मिलाद की महफिल की सदारत कर। लेकिन बंदा माड़ा होता है ना, भाग देड़ वाला, लिहाजा उसकी सदारत लिखी जा सकती। नाराज हो गए हो जाओ, कोई गल नहीं, गल तो ठीक की थी। मैं नाराज होके फैसला कर लो कि अगो इंज ही करना है, लेकिन नाराज होते फैसला नहीं करते। खुदा के बंदो, नमाजी का दर्जा, बहुत सारे उलमा हैं, मशाइख तारीख में गुजरे हैं जो बेनमाजी की गवाही कबूल नहीं करते थे, कहते थे नमाज ही नहीं पढ़ता, इसकी गवाही कैसे? नमाज तो एक मेयार है। तो अल्लाह के बंदों की ये शान है कि वो, मेरी चूंकि बात मुकम्मल हो गई है, मैं इसको समेटना चाह रहा हूं। नौजवानों से एक बात करूंगा बड़े दर्द के साथ, अपनी जिंदगी नमाज से मुरत्तब करें। हम, अल्लाह का शुक्र है, हमारे जितनी भी तरतीब किसी काम की लगती है ना, तू जोर से पहले आ जाना, तू जोर के, बड़ा कम ऐसे होता है कि हमें बताना पड़े 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। महफिल का टाइम मगरिब के बाद, इशा के बाद, इशा, सारा दिन ही नमाज से मुरत्तब है। अपने आप को नमाज से जोड़े। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रब का जिक्र करे वो जिंदा है, और जो मालिक को याद ना करे मुर्दा है। करोड़ की गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ी हो, 6 करोड़ का घर हो, पर अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो बंदा जिंदा। नमाज की परवाह नहीं तो उसके अंदर जिंदगी नहीं है। अपना ये मेयार बनाए। सही मुस्लिम शरीफ में इस आय करीमा का शान नुज़ूल है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के काशाना नूर पे एक बड़ा ही नसीबों वाला मेहमान आ गया। उसके लबो लहजे में और उसके आने में महसूस ये होता था कि भूखा है, खाना चाहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फ़ौरन अज़वाज मुतहरात के घरों में ये पैगाम दिया कि कुछ खाने को है तो भेजा जाए। 2 जहां के शाह हैं पर पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। जवाब ये आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आपका फ़क्र इख्तियारी है ना, उसके सबब से कई दिनों में घर में खाना नहीं पका। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के इज्तिमा पर नज़र डालते हुए फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमान को ले जाए और इसे खाना खिलाए? क्या लज्जत वाले जुमले हैं कि मेहमान मेरा है और कोई ले जाए और इसे खाना खिलाए। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मज़े की बात यह है कि वो ज़्यादा मालदार आदमी नहीं थे, गरीब आदमी थे। बड़ी मज़ेदार होती है वो सखावत, जो सखावत नहीं होती कुर्बानी होती है, जो सखावत नहीं होती एसार होता है, जो दूसरे को तरजीह दी जाती है। इस तरह के लोग बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं क्या करता हूं कि एसार बहुत आला इखलाक का नाम। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये खिदमत मेरे नसीब में आए ना तो अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझो कि आपका मेहमान हो और खाना मैं खिलाऊं। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहमान को साथ ले करके ना तो घर गए। बीवी से पूछा, खाना मेहमान के लिए चाहिए? उसने कहा, थोड़ा सा है जो बच्चों के लिए और आपके लिए। तो बीवी भी जनाब अबू तलहा की थी ना, खामन का मिजाज समझती थी। तो हज़रत अबू तलहा ने फ़ौरन कहा कि बच्चों को बहलाकर सुला दो और मैं और तुम भी किसी तरीके से रात गुजार लेंगे, पर ये मेहमान मुस्तफ़ा करीम, ये मुस्तफ़ा करीम के मेहमान हैं, नबी करीम के मेहमान हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मेरी सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, पर मैं ये हुजूर के मेहमान है, इनको देना है, खिलाना बच्चों को। फिर गौर करना बात पर, बच्चों को। इंसान अपनी भूख बर्दाश्त करता है पर अपने बच्चों की भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती। बच्चों को बहला करना, सुला दिया, और जब बच्चे सो गए तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस सहाबी ने अपनी बीवी को भी बात समझाई।
اب اس رنگ یہ ہے کہ خاتون نے نا کھانا دسترخوان پہ چنا اور پھر ترتیب اس طرح کی دونوں میاں بیوی نے بنائی کہ تم اس طرح کرنا، کسی طریقے سے چراغ بند کر دینا، کیونکہ کھانا تو ایک آدمی پیٹ بھر کے بمشکل کھا سکے گا، چراغ کو بند کرنا۔ تو چشم تصور میں بات لائیے گا، اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے۔ کھانا چن دیا گیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اٹھیں اور کسی کام کے بہانے چراغ کو بجھا دیا۔ دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے، یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کبھی ان کا ذائقہ تو لیا کریں، اس کی ذرا لذت تو محسوس کریں کہ بچے بھوکے سلا دیے، خود دسترخوان پہ بیٹھے، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، منہ بھی ہل رہا ہے۔ لوگ اداکاریاں کرتے ہیں لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے، اداکاریاں کرتے ہیں، اور یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی کریم کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنی بھوک دیکھیں نا، لوگ رو کے کہتے ہیں پیسہ ہوتا ہے تو رو کے کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا، اور ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لے لو، ہم تو دینا چاہ رہے ہیں، خود بھوکے سو لیں گے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اور جب آپ اخلاص والا معاملہ کرتے ہیں نا، احسار والا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر وہ کمزور آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے لوگوں سے تھوڑی ڈگری لینی چاہیے، لوگ میری تعریف کرے کہ میں بڑا سخی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں رات مہمان کو کھانا کھلایا، سو گئے، صبح نماز کے وقت مرتب ترتیب کے ساتھ میں اٹھا، لیکن جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا تو مجھے بتانا نہیں پڑا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ تیرا اور تیری بیوی کا رات والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند آیا ہے عمل رات۔ فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا، رب فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تا چاہے انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ شدید لیکن نا مزہ بھی اسی چیز کا ہے، اگر کچھ تھوڑا سا سائڈ سے نکال کے آپ کسی کو دے بھی دیں تو یہ کمال تھوڑا ہے۔ میرے پاس پڑے ہوئے تھے 50,000 تو میں نے 2,000 خرچ کر دیے تو یہ کمال تھوڑا ہے۔ میرے پاس چند چیزیں پڑی ہوئی تھی تو ایک مجھے پسند تھی ایک ناپسند تھی، تو چلو یہ کون سا میں پہنتا ہوں کسی کو دے دی تو یہ کوئی کمال ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اگر کسی نیکی تک پہنچنا ہے نا، دیکھیے فرمایا اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر سنو، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ مما تحبون، وہ خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی، وہ چیز تم نے خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ لن تنالوا البر، ورنہ تم نیکی تک پہنچ سکتے، پھر ٹھیک ہے تم اپنے دل کو مطمئن کر لو، اپنے آپ پہ راضی ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر لیا ہے، لیکن تم خیر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر تو اپنی محبوب چیز، پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان میں موجود ہے، فرمایا جس شخص نے اپنی خواہش کو روک لیا، دل میں جذبہ تھا، خواہش تھی، پر اس نے اس کو روک لیا، جس نے اپنی خواہش کو روک کر، اپنے نفس کو روک کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی، تو محبوب فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس احسار کرنے والے کی بخشش ہی فرما دے، رب اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ کے اس نے اس طرح کا رویہ کیا، میرا بندہ۔ دیکھیں نا خواہشات کہاں نہیں ہوتی، خواہش کہاں نہیں ہوتی، یہ نفس تو ایک ایسا گھوڑا ہے کہ آپ اس کی ایک بات مانیں تو سمجھ لیں کہ ایک لگام اس کی ڈھیلی ہو گئی، پھر یہ فٹافٹ دوسری بھی ڈھیلی کرنے کی کوشش کرے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ خواہشات تو وہ انسان کے نفس کا وہ پیالہ ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ تھوڑا تھوڑا اپنی خواہشات کو روک کر اگر احسار کیا جائے، اگر کوشش کی جائے کہ چلے بہت زیادہ اپنے ہی آپ کو سنوارتے رہنا، اپنے ہی گھر کو سب ضرورت کا کام ضرور کریں، باقی کوشش کرے تھوڑا سا بچ جائے،
اور اس غریب کو بھی میسر آ جائے، اس غریب کو بھی جس بیچارے کے پاس